دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، کسی بے بس کے لیے امید، کسی پریشانی کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی رونے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے اور کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں اور اچانک چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اندر سے دلاسا دیتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنے غم کی تشہیر نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا تھا، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا کہ میں واقف ہوں تم نہیں جانتے۔ اپنا غم، اپنا دکھ صرف اپنے رب کو بتائیں، اسی سے فریاد کریں۔ ایک وہی تو ہے جو ہر دعا کو سنتا ہے اور پھر دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ لوگ سچائی چھپانے کی لاکھ کوشش کریں، سب آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، تب بھی ہمارا رب ہمارے دل کے حال جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں سے باخبر ہے۔ اللہ جانتا ہے کون اپنی بات کا کتنا سچا اور مخلص ہے۔ پھر کوئی کچھ بھی سوچے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے ناممکن کو ممکن کرنے کا ہتھیار ہمیں تھمایا ہے، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور کیسے کس طرح یہ ہم پر ہے۔ ہم کیسے مانگتے ہیں اللہ سے، کتنی دیر مانگتے ہیں۔ یاد رکھنا، جن کے درجے اونچے ہوتے ہیں نا، ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ جو جتنی شدت سے مانگتا ہے، اسے اتنا شدید انتظار کروایا جاتا ہے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اپنے محبوب بندے کا مانگنا شدید پسند آ رہا ہوتا ہے۔ دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی سے مانگیں، بار بار مانگیں، تب تک مانگیں جب تک آپ اپنی مراد کو نہ پہنچ جائیں، اور اللہ کیوں نہیں سنے گا آپ کی۔ جب ہم مایوسی کے عالم میں بے دلی زبردستی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید سن لی جائے، شاید ہم پر رحم کر دیا جائے، شاید ہمیں نواز دیا جائے، تب اس وقت اللہ تعالی ہماری دعا سن رہے ہوتے ہیں۔ اگلا لاحقہ طے کیا جا رہا ہوتا ہے، ہماری دعا پر کن فرمایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں فیکون کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے، وسیلوں سے قریب تر، مگر تب ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہمارا یقین اس لمحے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں، مگر حقیقت میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جسے اللہ کی رسی کہا گیا ہے، اسے تھام لینا ہے مضبوطی سے، اور اس رسی کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس تعلق پر یقین رکھنا ہے۔ جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پائلٹ سے نہیں پوچھتے کہ کہاں لے جا رہے ہو، ہمیں یقین ہے کہ جو منزل طے کی تھی پائلٹ وہیں لے کر جائے گا۔ وہ یہ تشویش بھی ظاہر نہیں کرتے کہ کہیں پائلٹ راستہ ادھر ادھر نہ کر دے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ پائلٹ جہاز کو ادھر ادھر کر ہی نہیں سکتا، وہ تھک نہیں سکتا، وہ بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ بھی تو ہمیں ہماری منزل کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں، وہ منزل جو فلاح ہے، وہ منزل جس کے راستے صرف اللہ جانتا ہے،
اور وہ منزل بھی جو ابدی ہے۔ پھر ہم بے سکون کیوں ہوں، ہمیں شکوک کیوں لاحق ہوں، پھر ہمیں آخر تشویش ہی کیوں ہو۔ پھر ہاتھ رب کے ہاتھ میں دے دیں اور پرسکون ہو جائیں۔ جب آپ دیکھو کہ دنیا آپ کو توڑنے پر تل گئی ہے، قرب سے جسم و جان چٹک رہا ہے، روح بے قرار ہے، اس لمحے خود تماشا نہ بنے بلکہ تماشائی بن جائیں۔ خود کو ٹوٹنے، بکھرتے، جڑتے، بنتے دیکھ۔ قرب گزر جاتا ہے، سبق باقی رہ جاتا ہے۔ لوہے کو ضرب پڑے تبھی وہ مطلوب میں ڈھلتا ہے، اس ضرب کے لیے اسے لوہار کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ شکوہ گزار۔ چوٹ لگانے والا، دکھ دینے والا اور ہاتھ جھٹکنے والا تیرا محسن ہے، کیونکہ چوٹ دینے والا تجھے درد سہنا سکھا کر مضبوط بناتا ہے، دکھ دینے والا تیرے دل کی زمین پر ہل چلا کر اس پر برداشت کا پانی لگاتا ہے۔ یہ تجھ پر ہے کہ تو اس سینچی زمین پر محبت کے بیج بوتا ہے یا نفرت کے، اور ہاتھ جھٹکنے والا تجھے خود اپنے پروں کی طاقت پرواز پر بھروسہ عطا کرتا ہے۔ سو سکھ دینے والے کے ساتھ ساتھ دکھ دینے والے کا بھی شکر گزار رہیں۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگنے ہی پر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کوئی کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ اللہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک نوازتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے، وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ اللہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ اللہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ پہلے وہ تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔
تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا خود بتا دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب خود کھینچے چلے جاتے ہو۔ راستے سارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بس ہم دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ ہی نہیں رکھتے جیسا کہ اللہ پر رکھنا چاہیے۔ کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یقین سے ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھو۔ مشکل آئے تو لوگوں کے آگے نہیں، اللہ کے آگے بیان کرو۔ گناہوں کو چھوڑ دو، پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ یہ گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں پریشان رکھتے ہیں، ورنہ اللہ پاک تو ہے ہی محبت، اللہ پاک تو ہے ہی رحمت۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تمہارا کام تو بس مانگنا ہے، عطا کرنے کے وسیلے اللہ خود بنا دیا کرتا ہے۔ اگر فکر کرنی ہے تو اللہ کی رضا کی کرو، مخلوق کی رضا کی نہیں، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، مگر مخلوق محتاج ہے اللہ کی۔ تم چاہتے ہو سارے کام ابھی کے ابھی سدھر جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ زندگی بہت عجیب چیز ہے، اس میں تاریکی بھی ہے، روشنی بھی، نصیب و فراز، ظلمت، نور آتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ کبھی اپنے بندے سے ناراض ہوگا اور اپنی ناراضگی میں وہ اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ یہ کام تو ہم کم ظرف انسانوں کے ہیں۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تب یا تو مطلبی بن کر اس ذات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا پھر اس ذات سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، ہم عبادت اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ہماری یا ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، حقیقت میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ میں نے زندگی کو ایک دعا سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے، میں نے نصیبوں کو پل بھر میں بدلتے دیکھا ہے، میں نے صبح کے تخت نشینوں کو شام کو مجرم ٹھہرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے برسوں پرانی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے، میں نے فقیروں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہے، میں نے دولت مندوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے، میں نے چاند کو غروب اور سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے، میں نے دن کو رات میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ ہم تو ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے ایک کن پر تمام دنیا ٹھہری ہے، کہ اس کے ایک کن پر ساری دعائیں تمہاری ہیں۔ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے وہ آپ کے اور میرے معاملات کو بھی سیدھا کر سکتا ہے۔ یہ آنسو جو رات کی تاریکی میں بہے، یہ دن کے اجالے میں خوشی کی نوے سنا سکتے ہیں۔ صبر تو کرو، توکل تو رکھو، ایک کن کی تو بات ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، جو چیز تم سے لی گئی اس سے بہتر عطا کی جائے گی۔ بس صبر کرو، دعا کرو، اللہ کا ایک کن پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، یقین کریں اللہ اگر کچھ لے رہا ہے تو اس میں خیر ہے، اور جسے اللہ خیر عطا کر دے تو اس جیسا خوش نصیب کہاں۔ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ آپ اپنی ہر حاجت اللہ کو بتائیں نا، کیا اس سے بڑھ کر کوئی حاجت روا ہے؟
اپنی مشکلوں کا بوجھ اتار کر اس کے در پر اس کے حوالے کر دیں۔ کیا اس جیسا کوئی مشکل کشا ہے؟ دل میں کوئی خواہش لیے پھر رہے ہیں، کوئی تمنا، کوئی آرزو اگر ہے تو اللہ رب العزت سے کہیں۔ وہی تو مرادیں پوری کرتا ہے، وہی تو جھولیاں بھر کے دیتا ہے۔ آپ بلا وجہ خود کو کیوں اداس کر رہے ہیں؟ یقین جانیں اللہ کریم کے خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، تو پھر آپ اس سے مانگے نا، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کو نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کو پکاریں، وہ آپ کی پکار بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ ہمیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں ہم جانا چاہتے تھے تو یقیناً بہت بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں اللہ ہمیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ انسان جب اپنی تمام خواہشوں کو پشے پست ڈال کر رب کریم کے حضور پیش ہوتا ہے تو سکون اس انسان کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیوں میں ندامت کو پروئے یار کو منانے کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر انسان اللہ سے گفتگو ہوتا ہے، اس کو اپنا دکھڑا سناتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اپنی تمام تر گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رب کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے انعامات کی بارش برستی ہے۔ اس بارش کے قطرے جب تھکے اور بوجھل دل پر گرتے ہیں تو ہر زخم سل جاتا ہے، ہر تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ سکون بن کر اترتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کیسی پریشانی، کون سا دکھ، کہاں کا غم، کیسی مایوسی۔ اللہ تو اپنے بندوں کو سننے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اپنی خوشی اللہ کو بتائیے، اپنا دکھ اللہ سے شیئر کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی مشکل کو اسے سونپ دیں، جو مشکلوں میں آسانیوں کے راستے نکالنے پر قادر ہے، جو پوری توجہ سے سنتا ہے، اتنا غور سے سنتا ہے کہ پھر کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سننے کے بعد اللہ نواز دیتا ہے۔ وہ ایسا نوازتا ہے کہ پھر کسی چیز کی کمی تک محسوس نہیں ہوتی۔ اپنے اللہ کے حکم کے باعث جو صبر کرنے میں لطف ہے اسے بس اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، جب ان کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، وہ گھبراہٹ سے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ اس وقت اللہ سے نا امید نہیں تھے۔ یہ لمحے ان کے لیے کتنے لطف والے تھے۔ جلتی آگ مگر اس آگ کی تپش ہی نہیں تھی، تب ان کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت اور بڑھ گئی ہوگی۔ وہ وقت جب اللہ نے خواب میں حکم دیا اپنے لگتے جگر کو ذبح کرنے کا، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں تھے۔ اپنی پیاری چیز قربان کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، اور وہ لمحہ جب چھری ان کی گردن پر تھی، ہاتھ کانپے نہیں ہوں گے؟ اور اچانک اللہ کا دمبا بھیج دینا کتنا لطف والا لمحہ ہوگا ان کے لیے۔ سارے دروازے بند، پیچھے دشمن، نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے، اور اچانک سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا۔ جب سمندر 2 حصوں میں ہوا ہوگا اس کا شور بھی بہت ہوا ہوگا، سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔
تب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ لمحے کتنا پرکیف ہوگا نا۔ سامنے معجزہ ہو رہا تھا۔ تم کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، ایسے کتنے ہی صبر کرنے والوں کے لیے معجزے ہوئے ہیں۔ جیت آخر صبر کرنے والوں کی ہوئی تھی، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، توکل رکھا تھا اللہ پر، کیونکہ ان کو اللہ کا ڈر تھا۔ صبر والے بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ تمہارا صبر ہی تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جسے اللہ کی توفیق سے صبر کر رہا ہو تو سوچو اللہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ دعائیں قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہیں، اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اللہ کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ اگر ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ جو خطا ہوئی اس کا احساس ہو جانا بھی اللہ کا آپ سے راضی ہونے کا اشارہ ہے۔ بس اس کا اگلا قدم اللہ کی جانب محبت خلوص سے رجوع کر لینا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہونے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ وہ اللہ کریم ہے، وہ آپ کو محبت سے دیکھتا ہے، بے حد محبت سے۔ مجھے اس ساری دنیا میں واحد اس کے احساس میں یہ مان ملتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں کیسی بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب اللہ کی جانب سے آنے والی کوئی چیز ہمیں قبول کرنے میں وقت محسوس ہو رہی ہو تو ہم اسے غم کہتے ہیں۔ اگر غم قبول کر لیا جائے تو اللہ اور ہم ایک پارٹی ہو گئے، یعنی ایک جماعت ہو گئے۔ یعنی اگر اللہ کہے کہ ہم تمہارے باغ کا سب سے خوبصورت پھول لے جانا چاہتے ہیں تو رضا والا کہے گا کہ باغ ہی آپ کا ہے اور آپ مالک ہیں، اس باغ سے جو مرضی لے جائیں۔ اس طرح اللہ پھر اپنے بندے پر نوازشیں کرتا ہے جو اس کی رضا پر خوش ہوتے ہیں۔ پہلے غم دیتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا پر خوش ہے کہ نہیں، پھر وہ آزمانے کے بعد اپنے بندے کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اس کے باغ میں ہمیشہ بہار رہتی ہے۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا،
بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کرنا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو نا امید نہ ہونا، تمہاری بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ سورہ یوسف اگر دھیان سے پڑھیں تو ایک خوبصورت سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بھلے آپ کے سب قریبی لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن جب تک آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا درجہ بلند کرے گا اور ایسی ایسی جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے کنویں میں ڈال دیا، مگر قربان رب العزت پر اس نے وہاں سے اٹھا کر تخت پر بیٹھا دیا اور کنویں میں ڈالنے والوں کو ان کے پاؤں پر چلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر فرما دیا۔ بس آپ بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود کو خود ہی توڑتے ہو مگر وہ اللہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو، جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا، اللہ کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ممکن ہے اور وہ تمہیں سب واپس لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو آسان کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں بھی بتایا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک اور ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک اور کامنٹس ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔